اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے عزیز، میرے بزرگ، آپ کا مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی دونوں جو امیدواران ہیں ان کی طرف سے معذرت، کیونکہ میں بھی دیر اسی لیے ہوا کہ صدر آفتاب اکبر صاحب کا پروگرام تھا، لیکن وہ صدر میں غیر معمولی طور پر تاخیر کی وجہ سے وہ ان کا پہنچنا ممکن نہیں تھا، تو پھر اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر آ جاؤں۔ اور حافظ صاحب بھی غالباً تلنگانہ میں کہیں پہ وہ کسی جلسے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ بعض دفعہ امیدواران کی بس میں نہیں ہوتا وقت کو مینج کرنا، اس کو ترتیب دینا، تو ان کی طرف سے گزارش صرف یہ ہے کہ آج الحمدللہ جو ہمارے علاقے کا ماحول بن چکا ہے، جو ہمارا علاقہ آج اکٹھا ہو چکا ہے، ہمارے علاقے نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم شامل حال ہے جس نے ہم سب کو درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہم سب کا آپس میں ہوا ہے، خصوصاً سرساد اور کوٹ چودھریوں کو جو اتحاد ہوا ہے، اور اس نے جو لوگوں کی محبت کی اور اخوت کی اور بھائی چارے کی جو فضا قائم کی ہے، یہ جو فضا قائم ہوئی ہے، میں آپ کو اگر اپنے جذبات بتاؤں تو میں شاید الیکشن لڑ کے ایم پی اے بن کے کسی منصب پہ آ کر بھی اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنا میں اس فیصلے پر مطمئن ہوں جس نے میرے علاقے کو واپس میں رکھنا چاہتا۔ ہماری دھرتی بہت ساری روایات کی امین دھرتی ہے، ہماری دھرتی سے بہت ساری داستانیں منسوخ ہیں، ہماری دھرتی کے حسن میں بہت ساری چیزیں پنہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری دھرتی غیوروں کی دھرتی ہے، سادہ لوگوں کی دھرتی ہے، باہمت لوگوں کی دھرتی ہے، اور آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں یہ تو اور بھی ایک اور حوالے سے خوشقسمتی ہے ہم سب کی کہ یہاں ایک فقیر نے اپنے قدم رکھے، اسی سے نام منسوب ہوا نین سکھ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم جو اتنی روایات کے امین ہیں، ہمارا یہ مقدر نہیں تھا جو بنا دیا گیا، ہمارا یہ مقدر نہیں تھا جو ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا، بھوک ہمارا مقدر نہیں تھی، بے روزگاری ہمارا مقدر نہیں تھی، دہشت گردی ہمارا مقدر نہیں تھی، لاقانونیت ہمارا مقدر نہیں تھی، عدم مساوات بڑے چھوٹے کی تفریق ہمارا مقدر نہیں تھا۔ یہ ہوا ہے تو سب سے بڑی غلطی بھی معاف کیجیے گا ہماری اپنی ہے، کیونکہ ہم نے 70 سال اس ملک کو قائم ہوئے ہو گئے ہیں۔ 70 سال میں ہم نے جب بھی اس ملک کو سنوارنے کا موقع آتا تھا، ہم اپنی برادریوں میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے مقامی مسائل میں الجھ کر اس مقصد کو فراموش کر دیتے تھے جس مقصد پہ عمل کر کے ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے جاتے تھے۔ آج اسی ہماری غلطیوں کی وجہ سے آج ہم اس کھانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ خاک بدن میرے منہ میں خاک۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے تنازعوں، اپنی برادریوں، اپنی مسئلوں، اپنے لالچوں سے نکل کر ووٹ کا استعمال نہ کیا تو تاریخ آپ کو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ آوے کی سیاست اور جاوے کی سیاست جو 70 سال ہم نے کی، اب ہمارے پاس اس کا وقت نہیں رہا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم اس کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچئے کبھی کیا قومیں ایسے بن جاتی ہیں؟ میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں، آپ بڑے انعامات سے میری تقریر بھی سن رہے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی فکر بھی ملے، کوئی سوچ بھی ملے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا اس ملک کا مقدر وہ تھا جو ہمیں نصیب ہوا؟ کیا ہماری جو نسلیں گزر گئی ہیں کیا ان کو اسی سلوک کے قابل تھی جو ان کے ساتھ ہوتا رہا؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں جو بچے ہیں، جو سکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، کیا ان کا مقدر یہی رہنا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر بھی محرومی کا شکار رہے، یہ پڑھ لکھ کر ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھومتے رہے؟
کیا ہمارے کسان کا مقدر یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی وہ آڑھتیوں کے ظلم کی چکی میں پستا رہے؟ کیا ہمارے مزدور کا یہی مستقبل ہے کہ وہ صنعتوں کی چکیوں میں پس پس کر بیچارہ اپنی اولاد بھی نہ پال سکے؟ یہ ہمارا مقدر نہیں تھا، یہ ہمارا مقدر ہے بھی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے کرم کی خاص نشانی ہے جو آج اس نے ہمارے معاشرے پہ کیا ہے کہ ہم سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آپ اپنے علاقے کا بدلتا ہوا ماحول دیکھ لیں، آپ اپنے صوبے کا بدلتا ہوا ماحول دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کا بدلتا ہوا ماحول دیکھ لیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر اب بھی ہم نے اپنے شعور کی آنکھوں کو نہ کھولا تو پھر معاف کیجئے گا، پھر آپ کے پاس، میرے پاس، ان کے پاس، بچوں کے پاس سوائے پچھتاوے کی اور کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ پھر 5 سال مزید ہم حکومتوں کو کوستے رہیں گے اور اپنے مقدروں کا گلہ کرتے رہیں گے۔ آپ کے پاس وقت ہے، میرے پاس وقت ہے کہ آج ہم جو فیصلے کریں۔ اور یقین کیجئے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں کہیں پہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھو کہ نین سکھ، کرسال، کوٹ چودھریاں، یہ سارا ہمارا ایک علاقہ ہے، ایک گھر ہے۔ یہاں پر ڈیری سے، زرابی سے، ٹپوال سے، کوٹ چودھریاں سے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے ایک علاقے کے ہیں۔ میں پچھلی دفعہ کینڈیڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ 5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہا، دھرنوں میں گئے، مالی حیثیت نہ ہونے کے باوجود، وزادار اور سفید پوش ہونے کے باوجود جو کچھ کر سکتے تھے ہم خرچ کرتے رہے۔ 5 سال بعد خواہش تھی کہ پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ دے، میں الیکشن لڑوں۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جب ہوا تو میں نے اپلائی بھی کیا، پھر ٹکٹ جو ہے سردار آفتاب اکبر صاحب کو مل گیا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے، سارے علاقے کو پتا ہے کہ 22-23 سال سے ہمارے کوئی آپس میں تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے لیے فیصلہ جب کرنے کا وقت آیا تو انسان، چونکہ انسان کا خبیر ہی اس میں لالچ ہے، اس کے ظرف میں لالچ ہے، وہ اپنی ذات کا سوچتا ہے، تو پہلے میرے بھی ذہن میں آیا، میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میرا حق بنتا ہے، مجھے احتجاج کرنا چاہیے، احتجاج نہ کروں مجھے آزاد لڑنا چاہیے، آزاد لڑنا کم از کم میں ان کو سپورٹ نہ کروں۔ یہ میرے ذہن میں یہ باتیں آئی۔ لیکن ایک رات جب میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ سب کو یہ گواہ بنا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی ذات کا سوچتا رہا تو یہ جو لوگ میرے پیچھے چلتے رکھا پھر ان کو 5 سال میں جبر کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دوں، کیا ان کو میں اس کھانے پہ چھوڑ دوں جہاں سوائے تباہی کا کچھ نہیں، یہ صرف اپنی ذات کے لیے۔ بس یہ وہ مقام تھا جب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے فیصلہ کر کے میں نے سردار غلام نواز خان صاحب کو بلانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو بلا کے کہا کہ آج سے میں اپنی ذات ختم کر رہا ہوں، اس علاقے کی بہتری کے لیے میں اپنے 22 سال کے جو اختلافات ہیں ان کو دفن کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے تنازعات کو اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے جھگڑے کو اہمیت نہیں رکھتے، ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہیں، کئی زمینوں کا جھگڑا، بننے کا نیا، کوئی اور عدالتی معاملات، کوئی پرچہ، کوئی درخواست بازی، ان معاملات کو 25 تاریخ تک بھول جائیں آپ کا مخالف کہاں پہ کھڑا ہے اور آپ نے کہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے، بھول جائیں کہ اس کا شملہ اونچا ہو رہا ہے اور اس کا نیچے ہو رہا ہے، بھول جائیں کہ آپ کو برادری کس برادری کا نام قائم کرنا ہے اور کس کا قائم نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف ایک بات کہ آپ کو پاکستان کے لیے اس ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور جب پاکستان آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر میں سر فخر سے بلند کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا انتخاب عمران خان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ دشمنوں کی جلغار ہمارے ملک میں ہے، کوئی سرحدوں پہ اکٹھے ہیں، کوئی معاشرے کے اندر ہے، لاقانونیت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اور یہ جو پچھلا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس معاشرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو فلاں کام کی سزا ملی، نواز شریف کو فلاں کام کی سزا ملی۔ میں صرف میرا ایک ہی نظریہ ہے، میرا ایک ہی ایمان ہے اس بات پہ کہ فرعون سے لے کر نواز شریف تک جس نے بھی تکبر کیا اس کا حشر یہی ہوتا ہے جو نواز شریف کا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ایسی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں جو فقراء سے منسوب ہے، تو فقراء کا درس انکساری ہوتا ہے، عاجزی ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ جس نے بھی تکبر کیا اس کا انجام ایک نہ ایک دن یہی ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش صرف یہی ہے، یہ چند گزارشات جو آپ کو پیش کی،
اور میں اپنے الفاظ میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہمارے علاقے کو ایک انتہائی مخلص انسان، ایک انتہائی محنتی انسان سردار غلام عباس کو جو الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چکوال کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ سیاست سے باہر رکھا گیا ہے۔ وہ شخص جس نے اس علاقے کا حسن سنوارنا تھا، جس نے اس علاقے کا مقدر بنانا تھا، جس نے آپ کی اور میری آواز بننا تھا، اسے مصلحتوں کی بنیاد پر، ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر اسے الیکشن سے باہر کر دیا گیا۔ لیکن میں ہر جگہ پر یہ کہہ رہا ہوں، اور آج بھی یہاں پر نین سکھ پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار غلام عباس لوگوں کے دلوں میں اس طرح بس چکا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کہ اسے وہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح رہ چکے ہیں، اتنی محنت انہوں نے کی ہے، اپنی ذات کو ختم کر دیا، ذات کی نفی کرتے ہوئے آپ کے دلوں کے گھر بنایا۔ اور میں یہ بربلا کہتا ہوں، یہ میں برسر منبر پورا اعلان کر کے اپنے مسعود سے کہتا ہوں کہ وہ جس مقام پر ہے اسے لوگوں میں زندہ رہنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اسے لوگوں نے زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ شروع ہو کے واپس آئیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور ایک بار پھر آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا۔ یہ چند گزارشات تھی۔ 25 تاریخ کو چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ہمارے حلقے میں نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور میں چودھری صاحب کو میری ملاقاتیں ان سے کچھ ہیں، انتہائی نفیس انسان ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے سے ان کی محبت کا عمل یہ ہے کہ 2 دفعہ وہ یہاں سے ہار کر بھی گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں اور آپ کے، میرے اور آپ کے خلوص کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور تیسری دفعہ وہ یہاں پر آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ چکوال کا یہ علاقہ، دھنی کا یہ علاقہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر کے چودھری پرویز الہی کو اتنی لیڈ سے جتوائے گا کہ ان کو خواب نہیں سوچا ہوگا کہ ان کو اتنی لیڈ مل سکتی ہے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں مہمانوں کی قدر کرنی آتی ہے، اور میری گزارش ان سے یہی ہے کہ جب وہ بن جائے تو ہمارے علاقے کا خصوصاً خیال رکھیں۔ اور مجھے امید بھی یہ ہے کہ چونکہ ان کا سردار صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن بھی ہے، تو میری امید یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے چودھری صاحب کا اور سردار غلام عباس کا اور اس علاقے کے لوگوں کا، یہ انشاءاللہ اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ اور ہم وہ وقت ضرور دیکھیں گے جب ہمیں تھانے میں، کچہری میں، نوکریوں کے لیے کسی سفارش نہیں بلکہ میرٹ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یا کریم الاحسان ہے، یا دائم النعم ہے، یا باسط الرزق ہے، یا رفع البلاء ہے، یا سامع الدعاء ہے، یا حضر لیس بالغیب الموجود، اندہ شدائد خفی لطف، یا لطیف الحسن، یا جواد اللہ، یا بخل نال علی المزل عجائب تجدون لکاہو فی النوائب کلہم الوضمن سید جلیل بولایتکا بعلی 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 اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حادثات فی کل سات من سات لیل والدہار ولیم و حافظا وقائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ورتکتوا و تمتعو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا مالک ہمارے حق میں وہ بہتر فرما جو تو بہتر سمجھتا ہے۔ میرا مالک ہمارا امیدواران کو فتح نصیب فرما، انہیں علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما۔ میرا مالک ہمارے بزرگوں کا وسایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھ۔ میرا مالک ہماری دھرتی کے حسن میں اضافہ فرما۔ میرا مالک ہمیں ایک مطمئن، ایک خوشحال پاکستان میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک یہ پرامن الیکشن ہو، ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ رکھ۔ میرا مالک اپنی امان میں رکھ، ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو اپنی امان میں رکھ۔ میرا مالک تیرے حضور دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں محمد و آل محمد کی بلا محبت اور معرفت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد